حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، موسم سرما اور ٹھنڈی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ موسم سرما سال کے 4 موسموں میں سے ایک موسم ہے، اور اس موسم سرما ٹھنڈی کا آغاز اوائل نومبر ہی سے ہو جاتا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں اس سے پیشتر ہی ٹھنڈی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے رنگ و نسل میں، طبعیت و مزاج میں، لسان و زبان میں، شکل و صورت میں، قبائل اور خاندان میں اختلاف اور تبدیلی کو رکھا ہوا ہے، بعین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسموں کے اندر بھی تبدیلی کو رکھا ہوا ہے۔ ان موسموں کا بدلنا، درختوں کے پتوں کے رنگ کا بدلنا، ان کا گر جانا، گرمی کا رخصت ہو جانا، سردیوں کا آ جانا، یہ تبدیلی کی نشانی ہے، اور یہ تغیر اور تبدیلی کائنات کا راز ہے۔ یہ موسموں کا بدل جانا، ان رتوں کا بدل جانا، موسم گرما کا رخصت ہو جانا، سردیوں کے موسم کا سایہ فگن ہو جانا، یہ ہمیں پیغام اور درس دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے مقام پر ہمیشہ ٹھہرنے اور رکنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز کو بدل جانا ہے، کسی چیز کو ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ نظام کائنات، اس کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ ہر چیز جو آج عروج پر ہیں ان کو زوال حاصل ہے، اور پھر ان موسموں کا بدلنا، ان رتوں کا تبدیل ہو جانا ہمیں درس اور پیغام مل رہا ہے کہ اسی طریقے سے ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور نظام کائنات برہم درہم ہو جائے گا۔ لیکن ان موسموں کے تبدیل ہونے میں، ان موسموں کے آنے اور جانے میں بہت بڑا پیغام اور درس ہے۔ یہ پیغام اور درس کس کے لیے ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے کائنات کے لوگوں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل والے ہوا کرتے ہیں، جو دانش مند ہوتے ہیں، جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ معرفت کو حاصل کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو نظام کائنات کو چلانے والی ہے۔ شام و سحر کا جانا، یہ تیز گام دریا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کا ایمان مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جو فہم و فراست والے ہیں، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل کی تھی؟ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، لیل و نہار کو دیکھتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں، سیارے کو دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شام آتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، رات آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دن آتا ہے، وہ بھی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضرور کوئی ایک ذات ہے جو پورے کائنات کو چلانے والی ذات ہے۔ تو لہذا ان موسموں کے تبدیل ہونے میں بھی ایک نشانی اور علامت ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ان موسموں کے تبدیل ہونے میں، ان موسموں کے بدلنے میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کا مظہر اور شاہکار ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، موسم بدل رہے ہیں، گرمیاں رخصت ہو گئی ہیں، سردیاں سایہ فگن ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسمے کے تبدیل ہونے کو اپنی نعمت بتلایا ہے کہ یہ میری نعمت ہے، اور سورہ بڑی مشہور ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی اور سارے بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ اکبر۔ قریش کے مانوس ہونے کے لیے، ان کا مانوس ہونا موسم سرما، موسم گرما میں سفر کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ قریش یہ سال میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ٹھنڈی میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ گرمی میں سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنی
نعمت بتلایا ہے کہ یہ میری نعمت ہے۔ قریش مکہ جو سال میں 2 مرتبہ سفر کر رہے ہیں، موسم سرما میں بھی اور موسم گرما میں بھی۔ موسم سرما جب آتا، ٹھنڈی کا موسم آ جاتا تو قریش کے لوگ یمن کی جانب جایا کرتے تھے اور تجارتی سفر کر کے واپس آتے تھے، تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ چونکہ یمن کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ گرم علاقہ تھا، وہاں کا علاقہ گرم تھا، تو ٹھنڈیوں میں یہ یمن کی جانب جایا کرتے تھے۔ اور جب گرمی کا موسم آتا تھا تو اہل مکہ، قریش مکہ کا تجارتی سفر ملک شام کی جانب ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ چونکہ شام کا جو علاقہ تھا وہ ٹھنڈ تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں موسموں کا تذکرہ سورہ قریش میں کیا ہے، اور اس چیز کو رب العالمین نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اے لوگو، جب تم سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے ہو، ٹھنڈی میں بھی اور گرمی میں بھی، اور اللہ رب العالمین نے جو تم کو امن دیا ہے، جو تم کو عزت اور تکریم دی ہے کہ جس علاقے میں جاتے ہو لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، کیونکہ تمہارا تعلق بلدہ امین سے ہے، تمہارا تعلق شہر مکہ سے ہے۔ اے باشندگان مکہ، تم کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کے رب کی تم عبادت کرو۔ رب العالمین کا تمہارے اوپر احسان اور کرم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موسم سرما کے حوالے سے، ان موسم کے تبدیل ہونے کے حوالے سے، اسی طریقے سے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دن اور رات، صبح اور شام، زمین و آسمان، یہ سردی، یہ گرمی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، نظام کائنات کا چلانے والا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، یہ کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، وہ عبث اور بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ فہم چاہیے، وہ بصیرت چاہیے، وہ فراست چاہیے ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے کے بارے میں۔ تو لہذا موسموں کا تبدیل ہو جانا، گرمیوں کا رخصت ہو جانا، موسم سرما کا سایہ فگن ہو جانا، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت زیادہ فائدے اور مصلحت اہل ایمان اور پوری دنیا والوں کے لیے مضمر ہے۔ چنانچہ جو عقل والے ہوتے ہیں، جو دانش مند ہیں، رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کون غور و فکر کرتے ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں ان کے زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، اونچے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کی بلندی کو دیکھتے ہیں، تب بھی ان کے زبان قال سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یہ رب العالمین کی مظہر ہے، رب العالمین کی شاہکار ہے، رب کائنات کی یہ نشانی ہے۔ اور جب وہ پستی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی، کھڑے ہو کر کے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹ کر کے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نظام کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ عقل والوں کی پہچان ہے۔ اگر وہ راستے سے گزر رہے ہیں اس میں بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ آج ان راستوں پر ہم چل رہے ہیں، یہ رب العالمین کا کرم اور بڑا احسان ہے۔ سورہ ملک کو پڑھتے ہیں آپ لوگ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو آپ پڑھتے ہوں گے۔ رب نے کیا فرمایا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا ہے، فامشوا فی مناکبها، اور تم اس کے راستوں میں چلو۔ اللہ کی نعمت یہ نہیں ہے کہ اس زمین پہ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، محلات کو تعمیر کرتے ہیں، گھروں کو بناتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیا نشانی؟ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقی، ان راستوں میں چلو اور میرے رزق کو کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور یاد رکھو چاہے تم جتنی ترقی کر لو، آسمان کی بلندی پر تم پہنچ جاؤ، وإلیہ النشور، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ عقل والے غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد
بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، رب نے قرآن میں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ تیری نشانیاں، یہ اونچے پہاڑ، بغیر کھمبے کے آسماں، یہ زمین جس کو تو نے بچھا دیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ چیز بیکار نہیں ہے، یہ چیز عبث نہیں ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اور میں بڑے بزرگوں سے سنا کرتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں مولانا صاحب اگر سردی کم پڑی تو گیہوں کی پیداوار میں کمی واقع ہو جائے گی، سردی پڑنا چاہیے، دعا کرو کہ ٹھنڈی پڑے، اگر ٹھنڈی رخصت ہو گئی ابھی سے چلی گئی تو گیہوں کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی۔ تو ایک فائدہ جس کو ہم آپ لوگوں کے زبانی سنتے ہیں، ایسے ہی بے شمار فائدے ہیں میرے بھائیوں جس تک ہم اور آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ دوسری چیز یہ سردی جو آج ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، گرمی رخصت ہو چکی ہے، ہم لوگ گرم لباس میں ملبوس ہو چکے ہیں، اونی پوشاک کو پہنے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا یہ سردی یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ سردی اور گرمی کے آنے کا سبب کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فاذن لی اتنفس بنفسین، اے میرے اللہ میرے اندر، کون کہہ رہی؟ جہنم کہہ رہی ہے، جہنم کہہ رہی ہے اے اللہ میرے اندر اس قدر شدت ہے، حدت ہے، آگ کے شعلے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں کہ ایک حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہی ہے۔ اے اللہ اگر اجازت ہو تو میں سال میں 2 مرتبہ سانس لے لوں۔ اللہ اکبر۔ فاذن لها بنفسین، رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ موسم گرما میں اور ایک مرتبہ موسم سرما میں۔ اس کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں فَأَشَرُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَرُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اے میرے امت کے لوگوں جب تم موسم گرما کے اندر گرمی کی شدت کو پاتے ہو، گرمی کی حدت کو محسوس کرتے ہو اور لو کی تکلیف کو برداشت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے۔ اور جب موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں جب تم ٹھنڈے کو محسوس کرتے ہو، اونی لباس کو پہننے لگتے ہو، اپنے گھروں میں چھپنے لگتے ہو، اے میرے امت کے لوگوں یہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے، زمہریر۔ اور آپ نے قرآن میں سنا ہوگا ہر جمعہ کے دن نماز فجر میں امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر جنت کے اندر نہ تو دھوپ ہوگی، نہ جہنم کی شدت ہوگی اور نہ موسم سرما کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ دنیا کے موسم ہے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، لیکن آخرت کے اندر نہ تو موسم گرما ہے نہ موسم سرما ہے، وہاں پر صرف موسم بہار ہے، موسم بہار ہے، نہ ٹھنڈی کا احساس ہوگا نہ گرمی کی شدت ہوگی۔ رب نے کہا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر زمہریر نہیں ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں جب تم ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گرمی اور سردی کا آنا یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جب ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں کوئی بھی موسم کوئی بھی رت آئے وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کبھی وہ ہواؤں کو گالی دیتے ہیں، کبھی فضاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی موسم پر لان تان کرنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھ کو گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ کہتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، وہ کہتا ہے موسم بڑا خراب ہے، وہ کہتا ہے ٹھنڈی کا موسم بہت ہی بدبودار ہے، لہذا وہ یہ کہہ
کر کے مجھ کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرِ، جبکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں خود ہوں، نظام کائنات میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو بدلنے والا میری ذات ہے، وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ ان موسموں کو، ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے نہیں سنا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی چادر اوڑھ کر کے کھڑا ہوا تھا، ہواؤں کا جھونکا آیا، بڑی تیز ہوا آئی اور اس کی چادر کو اڑا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ بڑا غصور وہ آدمی تھا، غضبناک ہو گیا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ بڑے طیش میں آ جاتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، ان کی لڑائی ہواؤں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ فلاں آدمی آپ کے گھرانے کا ہے، وہ ہوا سے لڑتے ہوئے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی لڑائی انسانوں سے بھی ہے، جانوروں سے بھی ہے، چوپایوں سے بھی ہے، اور وہ ہواؤں سے بھی لڑتے چلتے ہیں۔ تو نبی کے زمانے میں ایک ایسا مسلمان تھا جو بڑا ہی کرانتی کاری مسلمان تھا۔ ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی چادر اڑ گئی، اور کہتا ہے کمبخت ہوا، کیا تجھ کو شعور نہیں؟ ان ہواؤں کی ایسی کی تیسی گالی دینے لگا ہواؤں کو۔ اللہ کے نبی نے اس کے اس کلمے کو سنا تو آپ نے فرمایا لا تلعنها فإنها مامورة۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، کیا تم کو علم نہیں ہے یہ ہوا، یہ فضا، یہ کائنات کی ساری چیزیں رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، رب العالمین کا حکم ہوا ہے۔ یہ ہوا زوروں کی آئی ہے اور تم اس کو لعن طعن کر رہے ہو، تم اس کو ملعون قرار دیتے ہو۔ یاد رکھو اگر تم کسی پر لعنت کرو گے اور وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، جس کو تم لعن طعن کر رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ انسان مبغوض نہیں ہے، وہ انسان مطعون نہیں ہے۔ یہ لعنت جو تم کرتے ہو، لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، دروازے کو بند پاتی ہے، دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، سارے دروازے بند ہیں، پھر یہ لعنت اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے وہ لعنت وہاں سے لوٹتی ہے۔ اللہ میں کدھر جاؤں؟ حکم ہوتا ہے جس نے لعنت کی ہے جا اسی میں تو سما جا، اسی کے جسم میں تو داخل ہو جا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو ہمیں لعن طعن کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، لہٰذا ہواؤں کو، فضاؤں کو، موسموں کو برا بھلا کہنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک صحیح بخاری شریف کی روایت کے اندر تو یوں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، بخار آ گیا ہے، اس کو بخار کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی حضرت ام صائب بیمار ہیں، زوروں کا بخار آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام صائب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آپ کو اجازت ملتی ہے، اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مالک یا ام صائب، اے ام صائب تمہارا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں قالت الحمى یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زوروں سے کانپ رہی ہوں، تھر تھرا رہی ہوں، لرزہ بر اندام ہوں، زوروں کا بخار ہے، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں ناتوا ہو چکی ہوں، لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الحمى، اے ام صائب بخار کو گالیاں مت دو، بخار کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ فإنها يذهب خطايا بني آدم، اے ام صائب کیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ جب بیماری آتی ہے، بخار آتا ہے، اولاد آدم کے خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، مومن کو کانٹا چبھتا ہے، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مشفق و مہرباں ہے، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ موسم سرما کے حوالے سے، ٹھنڈی کے موسم کے حوالے سے میرے بھائیوں، چونکہ یہ موسم وہ موسم ہوتا ہے گھر سے نکلنے میں دشواری ہے، مسجد تک آنے میں پریشانی ہے، وضو کرنے میں دشواری ہے، نماز با جماعت ادا کرنا یہ امر دشوار ہے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اس قدر ایمان کمزور ہے، لیکن یاد رکھو وہ مسلمان قابل مبارکباد ہیں جو سردی اور گرمی کی فکر
اور پرواہ کیے بغیر اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہم کو یاد آئی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں کے اوپر مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ کون ہے وہ آدمی؟ ارشاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وہ آدمی جو سخت ٹھنڈی کے موسم میں، موسم سرما میں، ٹھنڈ ہے، جاڑا ہے، سردی ہے، اپنے گرم و نرم ملائم بستروں کو چھوڑ کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جا کر کے بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھ رہے ہو جو سرد راتوں میں، ٹھنڈی راتوں میں اٹھا، ٹھنڈی کی شدت کو برداشت کیا، وضو کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے۔ میرے بندے کو ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں رجاء ما عندک یا ربی، ربنا رجاء ما عندک، اے میرے اللہ جو تیری رحمتیں ہیں، تیری رحمت کی امید میں وہ بندہ یہ عمل صالح کر رہا ہے، نیکیوں کو انجام دے رہا ہے، وشفقۃ مما عندک، اور اللہ اے اللہ تیرے پاس جو عذاب ہے اس چیز سے ڈرتے ہوئے بندہ یہ نیک عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو یہ بندہ اگر میری رحمت کا امیدوار ہے، جس چیز کی امید سے نیک عمل کر رہا ہے میں اس کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں، اور جس سے یہ بندہ ڈر رہا ہے میں اس بندے کو اس سے امن دے رہا ہوں، بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں یہ ٹھنڈی کا موسم، موسم سرما، عبادت کے حوالے سے موسم بہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن، یہ موسم سرما ٹھنڈی کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے بہار کا موسم ہے طال لیلہ فقامہ، راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، جو مومن ہوتا ہے نیند پوری ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تہجد کی وہ نماز پڑھتا ہے، قصر نہارہ فصامہ، اور دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ موسم سرما ٹھنڈی کا موسم اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے، عبادت میں آسان ہے، اور اسی لیے اسلاف کرام نے اس کے اندر عبادتوں کا بڑا اہتمام کیا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کیا ہے اور روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ بات درست اور صحیح ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں جنت کو اور جہنم، اللہ کے نبی فرماتے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکالیف سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جامع ترمذی شریف کی روایت اگر آپ پڑھیں ذرا تفصیل سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین نے جب جنت کو پیدا کیا تو کہا جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کی سیر کر آؤ۔ جبریل امین جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں، جنت کی عالی شان محلات کو دیکھتے ہیں، حور و غلمہ کو دیکھتے ہیں، نہروں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ لا يسمع بها احد الا دخلها، جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ ضرور داخل ہو جائے گا۔ اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی یہ جنت ہے، حور و غلمہ ہیں، عالی شان محلات ہیں، باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، خوشنما باغات ہیں، دلکش مناظر ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے سن کر کے بھلا کون جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا؟ ہم اور آپ جب گزرتے ہیں کسی راستے سے، اگر پھول راستے میں نظر آ جاتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہم لوگوں کے ہاتھ پھولوں تک پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ اچھے لگتے ہیں، دل کو بھاتے ہیں، تو اتنی حسین یہ جنت ہے جو بھی دیکھے گا وہ دوڑتا ہوا جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا جبرائیل اب ذرا پھر جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل امین جنت کے اندر داخل ہوئے، لیکن کیا منظر تھا، کیا نظارہ، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکالیف اور ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ جنت عالی شان ہے، جنت خوبصورت ہے، لیکن جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ تکالیف
اور ناگوار چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح کو بیدار ہونا ہے، مسجد تک چل کر کے آنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حرام چیزوں سے بچنا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دن کے اجالے کے بھی گناہوں سے بچنا ہے، رات کی تاریکیوں کے بھی گناہ سے بچنا ہے، اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا۔ ان تمام چیزوں سے جو بچے گا وہی جنت میں جا پائے گا۔ پتہ چلا، کہا یا اللہ اتنی تکالیف سے جنت کو گھیر دی، اب یہ عمل کر پانا بڑا مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ ہاں جو اللہ والے ہوں گے وہ کریں گے اس عمل کو، ان تکالیف سے وہ گزریں گے، اور جو ان تکالیف کو برداشت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، جنت اس کے لیے ہے، باغ بہشت اس کے لیے ہے۔ حکم ہوا جبرائیل اب ذرا جاؤ جہنم بھی دیکھ لو۔ ہم نے جہنم بنائی ہے، جہنم کے شعلے اور اس کے جہنم کے پاس گئے، جہنم کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں، جہنم کے شعلے جہنم کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی شدت، اس کے حدت اور اس کے انگارے کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ جہنم اس قدر تکلیف دہ ہے، اس کو دیکھ کر کے ہی لوگ دور بھاگے، اس میں جائے گا کون؟ بھلا کوئی تکلیف والی چیز کو اگر ہم آگ دیکھتے ہیں کیا اس میں کود پڑتے ہیں؟ کوئی تکلیف والی چیز کو دیکھ کر کے اس میں ہم رونتے ہیں، اس کو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی موذی جانور سانپ بچھو دیکھتے ہیں راستے کو ہم بدل دیتے ہیں، شیر کو دیکھتے ہیں راستہ کاٹ کر کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ اتنی تکلیف دے جہنم ہے، اس میں جائے گا کون؟ جبرائیل پھر جاؤ، حفت النار بالشہوات، اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے۔ بہت آسان، جہنم میں جانا بہت آسان، بستروں میں پڑے سوئے رہو، نیند بڑی پیاری ہے، موبائل چلانا بڑا اچھا لگتا ہے، عورتوں کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، ہر برے کام اچھے لگتے ہیں، لیکن جو اللہ کے طرف والے کام ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کی طرف بندہ کبھی نہیں جاتا، نیکیوں کے راستے پر نہیں چلتا، بلکہ یہ جہنم والے راستے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے پسند آتے ہیں۔ فلم بینی بھی ہے، تماشا بینی بھی ہے، ڈرامہ بازی بھی ہے، اور اڈے بازی بھی ہے، ہر حرام کام سے وہ گزر رہا ہے، شہوات سے گھیر دیا۔ جبریل امین نے کہا اللہ اس قدر شہوتوں سے جہنم کو گھیرا گیا ہے، یہ چیزیں اتنی اچھی لگیں گی انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے گا گناہوں سے، حرام کاری سے، بدکاری سے، زناکاری سے، فواحش سے، فلم بینی سے، تماشا بینی سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ جب شہوتوں کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس کے بعد کیا؟ فَمِنَ النِّسَاءِ والبنین، یہ عورتیں، یہ اولاد جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پاتا، جہنم والا کام کر گزرتا ہے۔ تو جنت کو تکالیف سے گھیر دیا گیا ہے، جو تکالیف کو برداشت کر کے اعمال صالحہ کرے گا وہ جنت تک جا پائے گا، اور جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا وہ جہنم سے بچ پائے گا۔ ایک آیت میں پڑھ دوں خلاصہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس اس آیت میں دونوں چیزوں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے لگ گیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسم سرما کے حوالے سے اور آپ اس موسم کو غنیمت جانتے ہوئے اعمال صالحہ کو بجا لائیں، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ جنگ خندق کے موقع پر جو سردی کا موسم تھا، ٹھنڈک کا موسم تھا، صحابہ کرام اللہ کے رسول کی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے وہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں، سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، صحابہ کرام کے پاس اچھے لباس اور پوشاک نہیں ہے، ٹھنڈک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے، نبی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ خندق کو کھود رہے ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تکلیف کو دیکھا، ان کے بھوک و پیاس کو محسوس کیا، ان کے تھکاوٹ کو آپ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے، اور دنیا کے اندر بڑی تکالیف اور پریشانی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ
ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موسم سرما عبادت کے لیے بہت ہی غنیمت موسم ہے۔ روزہ رکھنے کے اعتبار سے، قیام اللیل کرنے کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہم تمام اہل ایمان کا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔